عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو دعا دی ہے وہ تفسیر دانی کی دعا ہے. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. خدایا اس کو دین کی فقہ کے ساتھ قرآن مجید کی سمجھ اور تفسیری مواطن جاننے کا ملک عطا فرما. عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن بنے ہیں صحابہ کی جماعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہول کے ساتھ اور اشیاخ کے ساتھ اکابر صحابہ کے ساتھ ابن عباس کو بٹھایا تھا. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے شکایت کی کہ ہمارے تو اس کے برابر بیٹے ہیں، اس کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس میں کمالات ہیں. ایک دن جب تمام صحابہ جمع تھے، بڑے حضرات جو عموماً صحبت میں رہتے تھے، تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ سورۃ نصر میں کیا خاص چیز بیان ہوئی ہے. کسی نے کہا مکہ فتح ہو گیا ہو، کسی نے کہا اللہ کی مدد آ گئی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اخیر میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ وَمَاذَا تَقُولُ، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا فَفِيهِ خَبَرٌ بِنَعْيِ مَوْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضرت کے دنیا سے سفر آخرت کا اعلان ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بخاری میں کہ حضرت عمر نے کہا ارا ما ترا، میں یہی سمجھتا ہوں جو تم سمجھتے ہو. یہ خاص چیز ہے. تو اس سے کئی مسائل معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ صحابہ کی توجہ فہم قرآن کی طرف بہت زیادہ تھی. دوسرا یہ کہ انتخاب جو صلاحیت کا ہوتا تھا وہ قرآن کے علم سے ہوتا تھا. اور تیسرا یہ کہ قرآن کریم کی ہر سورت کا کوئی خاص علم ہے. ایمان اور تدبر غور و فکر کے بعد اللہ کے فضل و عنایت سے اس کی تعین ہو جاتی ہے. کیونکہ احمد کے مسند میں قدسی حدیث ہے. قدسی حدیث اسے کہتے ہیں جو بغیر واسطہ ملک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء ہو جاتی تھی. اس میں الفاظ آپ کے ہوتے تھے لیکن خطاب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا تھا. قال اللہ تعالی یا ابن آدم. اس میں فرمایا کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جو جتنا جانتا تھا اس پر عمل پیرا ہوا، اللہ وہ علوم عطا فرما دے گا جو اسے پہلے حاصل نہیں تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ ملکہ اس لیے نصیب ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. بخاری کتاب العلم میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کم عمری میں اس بات کے خواہاں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ضبط کرے، تو دن بھر ساتھ رہتے تھے. بعد میں ان کو شوق ہوا کہ اب حضرت کے رات کے معمولات بھی سمجھے جائے کہ حضرت رات کو گھر تشریف لے جا کے کیا کر دیں. تو اپنی خالہ حضرت میمونہ سے کہا کہ جب حضرت کی نوبت آپ کے گھر ہو اور رات کو آپ کے پاس ٹھہرے تو مجھے اجازت دے کہ میں بھی قیام کر لوں. حضرت میمونہ نے اجازت دی. کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر ذات گھر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ حضرت گھر جاتے ہی نماز میں لگ گئے اور اس کے بعد گھر والوں سے کچھ گفتگو کی، پھر بستر پر تشریف لائے. ونام حتی غطا،
یہاں تک کہ آپ کی نیند کی آواز آنے لگی، محسوس ہونے لگا حضرت سو رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے یہ سوچا کہ جب حضرت اٹھیں گے تو وضو کریں گے، تو انہوں نے سرائی میں پانی رکھا، لوٹے میں بھر کے رکھا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گو نوم الانبیاء ناقض وضو نہیں ہے، لیکن حضرت بشاشت کے لیے بھی وضو فرماتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ لوٹا بھرا ہوا ہے، کس نے رکھا ہے؟ ام المومنین حضرت میمونہ نے کہا کہ یہ عبداللہ آج ہمارے گھر ٹھہرے ہیں، انہوں نے رکھا ہے۔ حضرت نے انہیں سینے سے ملایا، چچزاد بھائی ہے، اور دعا فرمائی۔ یہ دعا اس وقت فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب یا وعلمہ التاویل۔ خدا ان کو دین کی فقہ اور قرآن کریم کی سمجھ بکمال نصیب فرما۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس تو فہم قرآن میں واقعی نرالے، لیکن حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے علوم قرآن وہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لے، اور بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مدتوں سے یہ خیال تھا کہ میں ایک آیت کی تفسیر حضرت عمر سے پوچھوں گا، لیکن ان کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ سفر حج میں ساتھ روانہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے۔ جب وہ واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس لوٹے میں پانی لے کے گئے، خادم کی طرح۔ جب وہ وضو کرنے لگے، دیکھا کہ حضرت عمر بہت منبسط و منشرح ہے، تو اس وقت پوچھا کہ مجھے ایک عرصے سے ایک فکر دامنگیر ہے اور وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اب تک نہ پوچھ سکا آپ کے رعب و ہیبت کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جب تجھے ایک بات کا پتہ ہو کہ میں جانتا ہوں تو ضرور پوچھا کرو، اور اس سلسلے میں بالکل کوئی اور خیال نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما من المرأتان، بخاری کتاب التفسیر، یہ دو عورتیں کون سی؟ تو انہوں نے کہا ہما عائشہ و حفصہ، یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہے۔ ان دو عورتوں بیویوں سے مراد وہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس جن کو خوب دعائیں دی گئی اور ترجمان القرآن کہلائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بالکتاب ان سے بھی فائق، اور ظاہر بات ہے حضرت عمر تو لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں ابو داؤد کتاب الصلاۃ اور اس طرح بخاری کتاب الصلاۃ میں صحابہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بہت بڑے عالم تھے۔ اور بنو ثقیف کے اندر خلافت کے انتخاب کے وقت تو مہاجر و انصار کا اتفاق ہوا ہے کہ اس امت کا افضل اور اعلم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر ہے۔ اللہ